السلام علیکم. میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں. کافی عرصے بعد آپ سے مخاطب اس وجہ سے ہوں کہ میں ایک خاص مقصد کے لیے لاہور چلا گیا تھا، جس میں نے اپنا تھوڑا سا میڈیکل چیک اپ بھی کرانا تھا، کیونکہ مجھے کافی دنوں سے تکالیف جسمانی شروع ہو گئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے، اور میں بھی چاہتا تھا کہ تھوڑا سا آؤٹنگ بھی ہو جائے. تو میں پھر ملتان سے جب لاہور گیا تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جناب میرے مخالف جج ہیں جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب، انہوں نے کیا کیا، وہ جب ملتان بینچ میں آئے تو انہوں نے کوشش کی کہ فرحت اقبال کا کیس اس کے پاس لگے، مگر سینئر جج جو انتظامی امور کو وہ دیکھتے ہیں، انہوں نے منع کر دیا دفتر کو کہ یہ فرحت اقبال کا جو کیس ہے یہ دوبارہ جسٹس عابد حسین چٹھا کے پاس نہ جائے. لہذا اس نے انتظامی آرڈر جاری کر دیا. سرفراز ڈوگر صاحب سینئر جج تھے، تو ان کو یہ کیس ریفر کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ جسٹس عابد حسین چٹھا اس پہ فیصلہ دے چکے ہیں اور اس کے بعد جسٹس علی باقر ندوی صاحب بھی اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ یہ کیس تیسرے جج کو دیا جائے. تو مناسب جو بھی ریمارکس دیے اس پہ دفتر ہائی کورٹ ملتان بینچ نے میرا کیس جسٹس مزمل اختر شبیر کے لیے مقرر کیا. انہوں نے سماعت کیا، انہوں نے نوٹس کیا. جب پیشی آئی تو جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب کی کوئی خاص مجبوری تھی، انہوں نے تمام کیس لیفٹ اوور کر دیے. اس لیفٹ اوور کے فوراً بعد جو جسٹس عابد حسین چٹھا تھے اس کو پتہ چلا کہ فرحت اقبال کا کیس لیفٹ اوور ہو گیا، تو اس نے زبردستی دھمکی دے کر ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل جناب عثمانی صاحب کو بلایا اور کہا کہ اس کا کیس کیونکہ لیفٹ اوور ہو گیا، لہذا اس کا کیس اٹھا کے مجھے بھیجو. اب یہ دیکھیں، یہ بدمعاشی نہیں ہے کہ کسی اور جج کا کیس زبردستی اپنی کورٹ میں لگوانا، یہ بدمعاشی ہے. لہذا دفتر نے جو ہے فائل کو جسٹس مزمل اختر شبیر کی عدالت سے اٹھایا اور جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب کو دے دیا. اس طرح ان کی جان بخشی ہو گئی، ورنہ پتہ نہیں ان کو ساتھ کیا سلوک کرتا. وہی سلوک کرتا جو جسٹس محمد شان گل نے دفتری اہلکاروں کو بلا کر انکوائریاں کی. یہ ذاتیات پہ اترے ہوئے لوگ ہیں، ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم کس منصب پہ بیٹھے ہیں. یہ وہاں جج کے منصب پہ بیٹھ کے منفی سرگرمیاں کرتے ہیں، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہ بات میں نے 36 سال کی جو میری اپیرنس ہے ہائی کورٹ میں اور چند کیسوں میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا ہوں، جس جج کو جس کے خلاف بغض ہو جائے، نفرت ہو جائے، ذاتیات پہ اتر آئے، تو پھر اس کو مزید خراب کرنے کی کوشش کرتا. حالانکہ جج کو چاہیے کہ جس کے ساتھ اناد ہو گیا ہے، نفرت ہو گئی ہے، ناپسندیدہ کوئی سب کام ہو گیا ہے، تو اس سے جان چھڑوانے کے لیے کیس کو واپس کر دے. یہ کام جسٹس محمد شان گل صاحب نے کیا تھا جب اس نے برملا اظہار کر دیا کہ میں فرحت اقبال آپ کو فیئر نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا کہ سر پھر آپ یوں کریں کہ میرے اکاؤنٹ میں تو پیسے نہیں آئے، یہ تو مخالفین بھی میرے کہتے ہیں، رسپونڈنٹس بھی کہتے ہیں کہ ہم نے غلط ریکارڈ بنا کر پیمنٹ شو کی ہے، مگر اب معاملہ آ گیا ہے آپ کی ذاتیات کا کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے اور میں اسی ناپسندیدگی کا شکار ہوتا چلا آ رہا ہوں، تو آپ بہتر ہے کہ میرا کیس کسی اور جج کے پاس بھیج دیں. تو اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے. اس طرح اس نے جج نے کیس کو واپس بھیجنے میں کافی دیر لگا دی، جس کی بنیاد پر مجھے کمپلینٹ موو کرنا پڑی ہائی کورٹ کے جج کے خلاف. تو وہ پھر الحمدللہ جتنی کمپلینٹس میں نے کسی جج کے خلاف کی ہیں، ہائی کورٹ کا ہو، سول کورٹ کا ہو، سیشن کورٹ کا ہو، تو تقریباً میری منظور ہوتی ہیں. اب اس میں خدائی راز ہے کہ جو میں کمپلینٹ کرتا ہوں ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، ایویڈنس اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے جو میں پیش کرتا ہوں کہ وہ لا محالہ جج جو ہے اپنی سیٹ پہ نہیں رہ سکتا.
تو یہی ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی 5 ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو آپ نے گھر بھجوایا. میں نے کہا میں نے نہیں بھجوایا, میں بہانہ بن گیا ہوں. اس میں جتنے بھی جج گھر گئے ہیں وہ اپنے غلط کاموں کی وجہ سے گئے ہیں. میں نے صرف نشاندہی کی تھی. اب نشاندہی کرنے میں میرا قصور بنتا ہے کہ میں کسی غلط عمل کو پوشیدہ رکھوں, اس کو ظاہر نہ کروں, یا پاکستان کے خلاف جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں اس کو میں چھپا لوں. کیونکہ کوئی جج غلط کام کرے تو سوائے محمد نواز شریف کے کوئی اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. اب کہہ رہے ہیں نا نون لیگ والے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور یہی محاسبہ اگر اب کریں یا آنے والے وقت کے لیے کریں تو وہ ایک احسان ہوگا اس قوم پر. کسی جج کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ذاتیات پہ آ کے غلط فیصلے کرے. میرٹ پہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ غصے میں نہیں ہوتے, وہ تحمل سے ہوتے ہیں. یہاں پہ تو لوگ چھریاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کسی طرح انصاف کا خون کرے, انصاف کے نام پر انصاف کا خون کرے. اب یہ دیکھیں نا کہ میرے دورانی سروس میں جتنی رقوم لوٹی گئی ہیں وہ مجھے تو نہیں ملی نا. جنہوں نے لوٹا ہے ان سے پکڑے مگر ان کو نہیں پکڑتے. الٹا مجھے کہتے ہیں جی آپ پیمنٹ لے چکے ہیں. میں نے کہا بھائی میرا بینک کہتا ہے, میں کہتا ہوں مجھے پیمنٹ نہیں ہوئی. کہتے ہیں جی ریکارڈ پہ لکھا ہے, گورنمنٹ نے ریکارڈ مینٹین کر لیا ہے. میں نے کہا لعنت بھیجو گورنمنٹ کی جنہوں نے ریکارڈ مینٹین کروایا ہے. جب گورنمنٹ کی اماؤنٹ کسی بینک میں نہ جائے تو اس کو آپ پیمنٹ نہیں کہہ سکتے. یہ تو فوجری ہے, بدماشی ہے. لہذا کئی جج صاحبان جو کہ محمد شان گل, مدثر خالد عباسی اور اس طرح کے بہت سارے جو جج ہیں, انہوں نے سرکاری حکام, سرکاری وکیل کا ساتھ دیا اور کہہ دی پیمنٹ ہو گئی. بھائی کہاں پیمنٹ ہوئی, کس بینک کے ہوئی ہے, کیا ہوا میں ہو گئی ہے, کوئی نہیں بتاتا. لہذا یہ ثابت کیا میں نے کہ پیمنٹ ریکارڈ پر فرضی فوجری کر کے لکھی گئی ہے, کسی بینک کو نہیں بھیجی گئی. اور یہی بات سچ ہے. اس کو جناب جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے پکڑا کہ واقعی بینک کو پیمنٹ نہیں ہوئی. انہوں نے ان کو جیل بھیجنا تھا 2014 میں, تو وہ پیوں پڑ گئے میرے اور کہنے جی معاف کر دیں, ہماری جان چھڑوا دیں. میں نے کہا بھائی آپ جانے, جج جانے. اب علی باقر نجفی جیسا جج تو پھر نہیں آئے گا نا. یہ تو وہ ہمارے اثاثہ ہیں جو کہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب تو سفارشی جج بھرتی ہو رہے ہیں. آپ پتہ نہیں 3 جنوری 2025 کو کون سے جج بھرتی کرانے والے ہیں. یہ بھی ایک ثانیہ پاکستان میں ہونے والا ہے. بغیر میرٹ کے مزید جج بھرتی ہوں گے جن کو نہ ٹیسٹ سے گزارا جا رہا ہے, نہ ان کو کوئی ٹریننگ دی جا رہی ہے. جیسے وہ سیٹوں میں بیٹھیں گے تو وہی محمد شان گن بل جائیں گے, سلطان رائی کی طرح گنڈاسا لے کے بیٹھ جائیں گے, پھر کہیں گے جی ہماری مرضی, ہم جو کچھ کریں. اس طرح کے جج بھرتی کرنے کے لیے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے حکومتوں کو, جوڈیشری کو, کہ ہم نے اچھے جج اس ملک کو دینے ہیں. وہ جج نہیں دے دے جو عابد حسین چٹا کی طرح کہیں جی آپ کو پیمنٹ تو ہو گئی ہے. میں نے کہا جی کہاں ہوئی ہے پیمنٹ, آپ بتا دیں مجھے. یہ 23 اگست 2023 کی بات ہے. نہیں مانے. میں نے کہا جی آپ ایک افسر کو بلا لیں. کہتا میں تو نہیں بلاتا. اب 24 اگست 2023 کو اس نے کہہ دیا جی آپ غلط ہیں, آپ کا بینک غلط ہے, حکومت ٹھیک ہے. یعنی جو پیمنٹ نہیں ہوئی اس کو اس نے پیمنٹ ڈکلیئر کر دیا اور میرے خلاف فیصلہ دے دیا. میں نے پھر اس کو چیلنج کیا سپریم جوڈیشل کونسل کو. میں نے کہا جی آپ بتائیں اس جج کے کیا اختیار ہے کہ جو پیمنٹ نہیں ہوئی اس کو یہ پیمنٹ کر دے یا پیڈ کر دے. تو یہ لڑائی وہاں سے شروع ہوئی 23 اگست 2023 کو. پھر اس کا فیصلہ 24 اگست 2023 کو ہوا, 1 سال پہلے. تو پھر میں نے کہا کہ بھئی یہ تو غلط کام کر رہا ہے, وہ تو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ جج کا نہیں میں اس کو مانتا جو کہا جی پیمنٹ ہو گئی ہے. ابھی پیمنٹ نہیں ہوئی, یا پیمنٹ نہیں ہوئی تو آپ لکھے پیمنٹ نہیں ہوئی, مگر یہ نہیں لکھتا. پھر اس کو اللہ نے ایک موقع دیا, پتہ نہیں کیسے اس نے جج نے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے, کیونکہ میں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت کی تھی 21 نومبر 2023 کو. تو پھر وہ غصہ نکالنے کے لیے اس نے پھر کیس دوسری عدالت سے, مزمل اختر شبیر صاحب کی عدالت سے منگوایا اور ڈسمس کر دیا. بھئی اللہ کے بندے تم کسی کو کام تو کرنے دو. اب جسٹس علی باقر نجفی کی کورٹ میں یہ بیان دے چکے ہیں سرکاری وکیل کہ پیمنٹ ہم نے نہیں کی. اب جسٹس علی باقر نجفی جیسا جج تو میں نہیں کہا کہ نہیں آئے گا,
اور حقیقت بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی اس سے ذاتی خوشی والی بات نہیں ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، مگر اس نے جو کام کیا ہے وہ پاکستان کا کوئی جج نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا جی بیان دو میرے سامنے کہ ہم نے اس کو پیمنٹ نہیں کی، انہوں نے بیان دے دیا۔ اب جب یہ کیس 23 اکتوبر 2024 کو جسٹس علی باقر نقوی صاحب نے پھر سنا، انہوں نے کہا جی میں نہیں مانتا، پیمنٹس ہو گئی ہیں، لہذا آپ کنٹیمپٹ موو کریں، کیونکہ دھوکہ ہوتا ہے عدالتوں سے، لہذا دھوکہ دینے والوں کے خلاف کنٹیمپٹ بنتی ہے۔ میں نے کنٹیمپٹ کیس دائر کر دیا۔ اب وہ جو کنٹیمپٹ کا کیس 23 اکتوبر 2024 کو سماعت ہوا، اسی روز انہوں نے نوٹس جاری کیا، انہوں نے 14 دن کا نوٹس کر دیا۔ 14 دن کے نوٹس کے بعد جواب آیا ڈسٹرکٹ کاؤنٹ آفس سے کہ جناب ہمیں اس معاملے سے دور رکھا جائے، کیونکہ وہ پہلے بیان دے چکے تھے علی باقر نقوی صاحب کو، انہیں اس میں غنیمت سمجھی، انہوں نے کہا جی ہم پہلے اپنا بیان دے چکے، ہم اس سے بیان پہ ہی قائم ہے، یعنی ہم نے پیمنٹ نہیں کی۔ اب جو پیمنٹ کرنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پیمنٹس نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ وہ پیمنٹس نہیں ہوئی۔ مگر یہ جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب نے جب پیشی لگی تو اس نے دیکھا کہ یہ جسٹس مزمل اختر شبیر صاحب نے کیس کو لیفٹ اوور کر دیا ہے اور اس کو موقع مل گیا ہے کہ کیس فری ہو گیا ہے، لہذا اس نے وہاں پہ ادھم مچایا، اہلکاروں کو بلایا، کہہ رہا جی یہ کیس مجھے دو۔ میں نے کہا جی سینئر جج نے منع کر دیا ہے کہ یہ کیس جسٹس عابد حسین چٹھا کو نہیں دینا۔ کہہ رہا جی وہ جس نے آرڈر کیا ہے سردار سرفراز ڈوگر صاحب سینئر جج نے، وہ تو چلے گئے ہیں، لہذا یہ کیس مجھے دیا جائے۔ انہوں نے کہا جی وہ چلے گئے ہیں لیکن مسعود عابد نقوی صاحب موجود ہیں، ان کی اجازت کے بغیر ہم یہ کیس آپ کو نہیں بھیج سکتے، کیونکہ سینئر جج ایڈمنسٹریشن کو کنٹرول کرتا ہے یا ایڈمنسٹریشن کے پاس ہوتی ہے۔ مگر کیونکہ وہ دماغ ہو چکا تھا جسٹس عابد حسین چٹھا، اس کے دماغ میں صرف انتقام تھا کہ فرحت اقبال نے اس کے خلاف کمپلینٹ کیوں کی 2023 میں، تو اس نے پھر جو ہے کیس منگوایا میرا، اور 28 نومبر 2024 کو اس نے کیس پھر ڈسمس کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس کا کوئی کیس ڈائری نہ کیا، یعنی اپیل کا حق بھی ختم کر دیا۔ اب پاکستان کا یہ نظام ہے کہ عابد حسین چٹھا صاحب جیسے لوگوں کو انہوں نے اتنا سر پہ چڑھا دیا ہے کہ وہ ذاتی بدماشی پہ اتر آیا ہے۔ حالانکہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ محمد حسین چٹھا کا پوتا ہے اور ایک اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے۔ میں نے کہا جی اس کی کرتوت تو دیکھیں، کہ جو جسٹس مزمل اختر شبیر کا کیس ہے اس کو کرنے دیں فیصلہ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر پیمنٹس ہوئی ہیں میرے بینک میں تو وہ بھی مزمل اختر شبیر، وہ سینئر جج ہیں، وہ پتہ ہے ان کو، حالانکہ وہ پچھلے کئی سالوں سے یہ کیس سن رہے ہیں، اور 2020 میں تو جسٹس مزمل اختر شبیر نے لکھوا لیا تھا ڈسٹرکٹ کاؤنٹ آفیسر سے، ریٹرن رپورٹ ہے کہ ہمیں پیمنٹ مزید کرنی ہے، محکمہ ہمیں کلیم دے، ہم اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو کلیمز ہیں وہ بھی ڈسٹرکٹ کاؤنٹ آفس نے خود تیار کر کے بھیجے ہیں۔ وہ جو ایک نمائندہ ہے غلام یاسین، محکمہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں لیٹیگیشن کو ڈیل کرتا ہے، ڈی ای او سیکنڈری کا وہ چہیتا ہے، اس کو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس نے بائی ہینڈ ان کو کہا یہ فرحت اقبال کے کلیمز ہیں، بلز ہیں، ان کو فارورڈ کروا دو۔ وہ مہینے کے بعد اس نے کہا جی کیونکہ فرحت اقبال نے ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہیں، محکمے سے بگاڑی ہوئی ہے، لہذا وہ نہیں مانتے اس کا کام کریں۔ اب حکومت بھی مجبور ہو گئی ہے، وہ رشوت خوروں کے کہنے پر عمل کر رہی ہے، یعنی جو رشوت لینے والے ہیں وہی نہیں چاہتے کہ فرحت اقبال کو مزید رقم ملے۔ آج بھی میں رشوت دے دوں تو سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، مگر میں کی رشوت نہیں دیتا، اور یہی بات میں نے آج کی تھی اعلیٰ حکام سے، اعلیٰ ترین اتھارٹیز سے، خاص طور پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان، اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے تمام جتنے اعلیٰ حکام ہیں ان کو بھی پتہ ہے۔ ابھی میں لاہور میں گیا تو میں نے چیف جسٹس صاحبہ کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ خاموش، اور اس کو پتہ ہے کہ جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب کے امیر ترین شخصیت ہیں، اگر اس نے جج کے عہدے سے ہٹا بھی دیا یا ہٹوا دیا تو یہ پھر بھی جو ہے اتنا امیر ہے کہ یہ نقصان پہنچا سکتا۔ اس پیغام کو شیئر کریں کہ کوئی بھی جج جو بھی بھرتی کریں دیکھ بھال کر کریں، جب بھی کوئی ایسا
काम करें, पूरी ईमानदारी से करें और उस बंदे की सिफारिश करें जो जज बनने के अहल है। अगर अहल नहीं है तो उसकी सिफारिश न करें। खुदारा पाकिस्तान को बचाएं। मेरा मकसद रिश्वत का खात्मा है, सिफारिश का खात्मा है। मेरी जितनी मेहनत 40 साल की जो मैं मेहनत कर रहा हूँ अदालतों में, आप अदालती रिकॉर्ड में देख लें कि मैंने किसी को माफ नहीं किया। लोग कहते हैं जी आप हुकूमत के खिलाफ, मैंने कहा मैं हर हुकूमत के खिलाफ हूँ, क्योंकि रिश्वत, सिफारिश, इसका खात्मा पाकिस्तान की बका के लिए जरूरी है। अगर ये खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान के अंदर खुशहाली भी आएगी, तरक्की भी होगी। सिर्फ रिश्वत और सिफारिश अगर चलेगी तो नाअहल लोग ऊपर आएंगे और वो जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। तो मैं इसी पैगाम के साथ, अगर मुहब्बे वतन आप बनते हैं, मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि रिश्वत और सिफारिश का खात्मा पाकिस्तान से हो, तो आप मेरा साथ दें और ये पैगाम शेयर करें कि आइंदा कोई भी जज जो भी भर्ती करें, ऐसा भर्ती करें जो उसको बनने की अहलियत और टेस्ट इंटरव्यू का निज़ाम राइज करें। जिनको CRPC CPC पर बुरी नहीं है उसको जज बना देते हैं। अब कितने जज हैं जो कि चुप करके जो है ना वो भर्ती हो गए हैं और वो डिक्टेशन देते हैं किसको, अपने स्टेनो को, कि यार इस तरह भी कर लो। मुझे किसी ने बताया कि इन्होंने बंदे रखे हुए हैं डिक्टेशन के लिए, ये खुद डिक्टेशन नहीं दिलवा सकते। जब फैसले लिखवाते हैं तो किसी और से फैसले लिखवाते हैं और उसका पर अपने दस्तखत करते हैं। ये बातें मुझे लाहौर से पता चली हैं। मैं उन वकला का नाम भी बता सकता हूं जिन्होंने मुझे ये ब्रीफ किया है। बहरहाल मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पैगाम को शेयर करें और जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा के खिलाफ दी गई शिकायत पर फैसला होने दें और जो जस्टिस अली बाकी नदवी की फाइंडिंग हैं, उनके फैसले हैं, उन पे अमल दरामद होने दें। इससे बेहतर जज मैंने नहीं देखा जो सच को गुलवा लेता है। आज तक मुझे ऐसा जज नहीं मिला जिसने सच को मुखालिफ के मुंह से निकलवाया हो, लिखवाया हो। लिहाजा जस्टिस अली बाकी नदवी साहब को मेरा सलाम। उम्मीद है कि वो मेरा केस पुट अप करेंगे क्योंकि आजकल वो चीफ जस्टिस हैं आर्जी तौर पर। और जो जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब ने बयान जबरदस्ती एक साजिश के तहत दूसरों के मुखालफों के मुंह से निकलवाया है, झूठा बयान, उसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए क्योंकि अब मामला मेरा और आबिद चट्टा के दरमियान जाती दुश्मनी का बन गया है। अब पता नहीं, मैंने तो अल्लाह से दुआ की है, या अल्लाह दोनों में से एक को उठा ले, जो भी सच्चा है उसको दुनिया में कायम रख और जो झूठा है उसको दुनिया में उठा ले। अब देखें मैं जाता हूँ या मेरा मुखालिफ आबिद हुसैन चट्टा इस दुनिया से जाता है, क्योंकि मैंने दुआ यही मांगी है कि या अल्लाह हम दोनों में से किसी एक को इस दुनिया से उठा ले, क्योंकि जो झूठा है उसका फैसला आप कर सकते हैं, ये पाकिस्तान का निज़ाम नहीं कर सकता। मैंने रकम नहीं ली बैंक से, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए और अकाउंट ऑफिस भी यही कहता है कि हमने पेमेंट नहीं की। गलती से जो हो गया उसको माफिया मांगते हैं, मगर आबिद हुसैन चट्टा कहता नहीं जी पेमेंट हो गई है, पेमेंट हो गई है। ये हर जगह पे ये बात फैला रहा है। इसको रोकें, इसको कहें कि दुश्मनियां जो हैं वो नस्लों तक चलती हैं। आप मेहरबानी करें, अपनी नस्ल को भी बचाएं, मेरी नस्ल को भी बचाएं, आपकी मेहरबानी होगी। इस पैगाम को शेयर करें और जस्टिस जो हमारे चीफ हैं सैय्यद आफरीदी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनको कहें कि वो फौरी तौर पर जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा के खिलाफ दी गई शिकायत साल 2023 का फैसला करें। अगर नहीं करते तो जवाब दे दे कि हमने नहीं करना। ये बात क्लियर है कि ये दुश्मनी बढ़ाई गई है और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की वजह से बढ़ाई गई है। अगर वो फैसला 2023 में कर देते तो इसका मसला सीधा हो जाता। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि मैंने पेमेंट्स नहीं ली और ये गलत बात लिख के गया कि पेमेंट हो गई है, और इसने खुद लिखी है, मुझे पता है, मेरे सामने उन्होंने कहा जी हमने पेमेंट करनी है। ये कह रहा जी नहीं आप मत दें इसको मजीद पैसे, मैं देखता हूँ ये कैसे पैसे लेता है। आज तक भी मेरे साथ इसने वही 28 नवंबर 2024 को दिखाया है। इससे अंदाजा हो गया है कि ये बंदा मेरे मुखालिफ है जाती तौर पर। आप उससे बात करके देख लें, वो 10 गालियां निकालेंगे। मैंने बंदों को भेजा है इसके पास, कहते वो बंदा ठीक नहीं। मैंने कहा बंदा को सर्टिफिकेट लेके पाकिस्तान में रहता है, ठीक है या नहीं, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है ना। रिश्वत खोर ज्यादा अच्छे लगते हैं ना, तो आप उनको अपनी झोली में बिठाएं।
میں تو رشوت خوروں کے خلاف ہوں، میں تو ان کو جیلوں میں بھجوانے والا ہوں. اندازہ لگا لیں آپ کتنے 40 سالوں میں نے جیلوں میں بھجوائے ہیں رشوت خور. پوچھ لیں، میں آپ کو لسٹ دے سکتا ہوں کتنے بڑے بڑے پہ ہاتھ ڈالا ہے. آپ رسپونڈنٹس کے نام دیکھ لیں، میرے کیسوں میں جتنے رسپونڈنٹس ہیں اس میں کئی آپ کو رشوت خور ملیں گے. بہرحال میرا یہ پیغام آپ شیئر کریں، اور یہ میرا مشن ہے جب تک میری سانس میں، اس لیے اللہ مجھے بچا لیتا ہے رشوت خوروں کے ظلم سے، ناانصاف. جتنے بھی میرے مخالفین سارے اللہ نے اٹھا لیے ہیں. میں آپ کو لسٹ بھی دکھا سکتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے زندگی دی ہے، میں اللہ کا احسان مند ہوں، اور میں ہمیشہ اللہ کی طرف سے جو میری نصرت ہوتی ہے میں اس کا شکر گزار ہوں. بہرحال میرا پیغام شیئر کریں تاکہ میرے جیسے لوگ پھر کھڑے ہو جائیں. میں رہوں یا نہ رہوں، رشوت کے خلاف مہم چلتی رہے. اللہ حافظ. اس ویڈیو کو برائے مہربانی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر معزز جج فیصلہ کرنے سے پہلے بینک سے پوچھے کہ اس نے پیمنٹ کی ہے یا نہیں. السلام علیکم. میں نے ابھی آپ کو جو ویڈیو تھوڑی سی اور اس کے ساتھ آڈیو کی جو ریکارڈنگ آپ نے سنی ہے، وہ دراصل ایم بی کو کم سے کم رکھنے کے لیے میں نے کچھ ویڈیو اور اس کے ساتھ آڈیو ایڈ کی ہے. تو یہ تمام آڈیو میری ہے اور میں اس کو آن کرتا ہوں. آپ اس کو دل کھول کر شیئر کریں، کیونکہ ملتان اور لاہور کے میڈیا کے جو ارکان ہیں انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے، کہتے جی ہم نے اپنے چینلز بند نہیں کرانے، آپ کی جو ویڈیوز انٹرویو جو آپ نے اپلوڈز کیے ہیں اور جو ہمیں بھیجی ہم ان کو نہیں چلا سکتے. میں نے کہا جی میں اس کام میں رشوت لیتے تھے، اور حتیٰ کہ حکمرانوں کو بھی میں نے چیلنج کیا تھا، جو میرے اخبارات میری خبریں شائع کر چکے ہیں، ان کے مجھے تراشے میرے پاس ہیں. چیلنج کیا تھا کہ آپ کی حکومت نہیں رہے گی، اور اس کے بارے میں نے کام بھی کیا اور کر کے دکھایا. لہذا میری جو بھی کوشش ہے وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ہے. کسی کو اچھی لگے تو ٹھیک ہے، نہ لگے تو پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. میں کسی کے سوچ پہ پیرے نہیں بٹھا سکتا. مہربانی کریں، شیئر لازمی کر دیں. ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں اویئرنیس ہو، نفرت کرنے لگ جائیں رشوت خوروں کے خلاف، رشوت کے خلاف. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.